السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2 نیوز شیئر کروں گی۔ ایک تو تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کے حوالے سے ہے اور دوسرا وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب نے جو اسپیشل ایگزامز کے کینسل ہونے کے حوالے سے اعلان کیا ہے وہ کلپس میں آپ کو دکھاؤں گی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں یہ 31 اگست تک بند رہیں گے۔ NCOC میں ایک میٹنگ کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ the NCOC recommended that the educational institutions should be kept closed till August as the summer season and pandemic would be at its peak on July 15 یعنی جولائی میں یہ جو کووڈ ہے یہ بالکل اپنی پیک پہ ہوگا، اس وجہ سے جتنے بھی یہ تعلیمی ادارے ہیں یہ سارے اگست تک بند رہیں گے۔ اور اس کے بعد مراد راز صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ Any private school that opens tomorrow will be dealt with strict action. No private or public school in Punjab will open till the Punjab government allows it through a notification. We will not let anyone endanger the lives of our children, teachers and their families. یہ تھا ٹویٹ مراد راز صاحب کا۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ وزیر تعلیم سندھ نے جو اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ایگزامز اسپیشل ایگزامز رکھے گئے تھے وہ کینسل کر دیے جائیں گے، اور جو ایک پالیسی تھی کہ جو 40% اسٹوڈنٹس 40% فیل ہیں ان کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے گا، پاسنگ مارکس دے کے ان کو پاس کر دیا جائے گا، اور جو 40% سے زیادہ فیل ہیں ان کو پھر اسپیشل ایگزامز دینے ہوں گے، یا پھر جو ریپیٹرز ہیں جو اپنی کلاس امپروو کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کچھ سبجیکٹس امپروو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسپیشل امتحانات دیں گے۔ لیکن وزیر تعلیم سندھ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی امتحانات ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کووڈ-19 کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کب ٹھیک ہوگا اور اسٹوڈنٹس کے لیے امتحانات کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع کیا جا سکے گا یا نہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سارے امتحانات جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پاسنگ مارکس دے کے پاس کر دینے کا اعلان کیا گیا۔ میں آپ کو ابھی وزیر تعلیم سندھ کا جو کلپس ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں، جو ان کو پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گی۔ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنا یہ چینل ای پوائنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج سے 12ویں میں جانے والا بچہ وہ پروموٹ ہو جائے گا بغیر کسی پرسنٹیج کے، بغیر مارکس کے، اگلی جماعت میں چلا جائے گا۔ لیکن جب وہ 10ویں جماعت اور 12ویں جماعت کے امتحانات دیں گے تو جو پرسنٹیج ان کی 10ویں میں اور 12ویں میں آئے گی اسی کو ہم ازیوم کر لیں گے کہ 9ویں اور 11ویں میں بھی اس کی پرسنٹیج وہی ہے، اور وہی اس کی ایکومولیٹو جو ہے پرسنٹیج کی بنیاد پر اس کو نمبر مل جائے گا۔ اور جو 10ویں کا بچہ ہے وہ 9ویں کی پرسنٹیج کی بنیاد پر جائے گا، اس کو 3% اضافی ملیں گے، اور اسی طرح جو 12ویں کا بچہ ہے اس کو بھی 3% اضافی ملیں گے، اور 11ویں جماعت کے نتیجے پہ وہ پروموٹ ہو جائے گا۔ یہ تو بڑا ایک سیدھا سا کام ہو گیا۔ ایک اور چیز تھی جس میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ وہ ابھی تک ایک مسئلہ ہے جس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چیز تھی کہ جو بچے کچھ پیپرز میں فیل ہو گئے ان کو ہم کیا کریں۔ تو جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا، جو NCC میں ہوا تھا، وہ اس طرح سے تھا کہ جو بچے 40% پیپرز میں فیل ہوں گے ان کو وہ پاس کر دیں گے، لیکن 40% سے زیادہ پیپرز میں اگر وہ فیل ہوں گے تو ان کو وہ پاس نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی نے سب کمیٹی بنائی اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام بچوں کو پاس کر دیں گے، چاہے وہ سارے کے سارے پیپرز میں ہی کیوں نہ فیل ہو۔ اس کی وجہ اس کی ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو اس بنیاد پر پاس نہیں کرتے کہ وہ کچھ پیپرز میں فیل ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا پڑے گا کہ وہ امتحانات میں آ کر اپیئر ہو۔ اور اس پر کافی بحث ہوئی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو کسی چانس ہم دیں، لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو امتحانات میں بٹھا سکیں گے کہ نہیں بٹھا سکیں گے، تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکٹس میں اگر فیل بھی ہیں تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس، کوئی ان کی پرسنٹیج زیادہ نہیں ہوگی، جتنے منیمم نمبرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے جو 33% ہوتے ہیں، وہ 33% نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے تاکہ وہ بھی اگلے سال چلے جائیں۔
اور اسی طرح سے جو بچے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیئر ہوتے ہیں، ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتے ہیں، کسی اسکول کی میں ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح کا فارمولہ جو ہے ہم اڈاپٹ کریں گے. تو ہوگا یہ کہ صوبہ سندھ میں تمام کے تمام بچے پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک وہ اپنی اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے، اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون سا بچہ کتنے پیپرز میں فیل ہوا ہے یا کتنے پیپرز میں پاس ہوا ہے. اب دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی. کچھ بچے پاس ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے دوبارہ فارمز جمع کراتے ہیں اور وہ آ کر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ پیپرز دیں. چونکہ وہ پیپرز ان کے نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا ہم انہیں پروموٹ کر دیں گے، لیکن اگر ان کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے امتحان دینا چاہیں تو اگلے سال جب یہ امتحانات ہوں گے وہ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں. ہم ان کی جو ایڈمیشن کی فیس انہوں نے ابھی دی ہوئی ہے، رجسٹریشن کی فیس، اسی فیس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیں گے، ایڈیشنل سے پیسے نہیں لیے جائیں گے. اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے لیے یا اپنے سبجیکٹس یا گروپس کو چینج کرنے کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے. اس سال کوئی اسپیشل ایگزامینیشن نہیں ہوگا. اگلے برس جب یہ ایگزامس ہوں تو وہ اپنی اس سال کی جمع کرائی ہوئی فیس کی بنیاد پر ان پیپرز میں آ کر اپیئر ہو سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہو یا سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہوں یا گروپ چینج کرنا چاہتے ہوں اس کے اندر وہ آ کر اپروو ہو سکتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں 9ویں جماعت میں جو اس وقت بچہ ہے اس نے بورڈ کا کوئی امتحان نہیں دیا ہوا، تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی پرسنٹیج دیں، تو اس کو ہم پرسنٹیج نہیں دیں گے اور 11ویں والے کو بھی پرسنٹیج نہیں دیں گے. وہ پروموٹ ہو جائیں گے اگلی کلاس میں. 9ویں والا 10ویں میں جائے گا، 11ویں والا 12ویں میں جائے گا، بغیر نمبرز کے بغیر پرسنٹیج کے جائے گا اور وہ پاس ہو جائے گا، پروموٹ ہو جائے گا. پاس بھی نہیں ہوگا، پروموٹ ہو جائے گا اگلی کلاس میں. لیکن جب وہ 10ویں کا امتحان دے گا اگلے برس اور 12ویں کا امتحان دے گا اگلے برس، تو جو اگلے برس ان کی پرسنٹیج آئے گی وہ ہم ازیوم کریں گے دونوں برسوں کی، 9ویں کی اور 10ویں کی اور 11ویں اور 12ویں کی. تو یہ اس طرح سے ہوگا. تو جو 10ویں جماعت کا ہے اور 12ویں جماعت کا ہے اس کا رزلٹ ہمارے پاس بورڈ کا موجود ہے 1 سال کا، تو اسی رزلٹ کی بنیاد پر ہم اس کو پروموٹ کریں گے. 3% اس کو ہم اضافی مارکس دے دیں گے. تو یہ اس کا طریقہ کار تھا. یہ ایک تو یہ چیز تھی، اس میں کوئی کنفیوژن ہوگا تو آپ سوال کر لیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.